سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا اور اشتعال انگیز مواد پھیلانے پر نورین نیازی کی طلبی 20 جولائی کو سائبر کرائم آفس میں پیش ہونے کی ہدایت۔ نوٹس کے مطابق عدم تعمیل کی صورت میں قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ بھارتی میڈیا نے نورین نیازی کے متنازع بیان کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا ہتھیار بنا لیا۔ متنازع بیان کو مارکا حق سے متعلق خبروں کی زینت بنایا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی بہن نے سیاسی مفاد کے لیے افواج پاکستان کو بے جا تنقید کا نشانہ بنایا۔ حکومت نے مارکا حق سے متعلق نورین نیازی کے بیان کو قابل مذمت قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا، مارکا حق ایک تاریخی کامیابی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کے خاندان کا ہدف پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری بولے، نورین نیازی کا بیان سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے۔ بانی کا خاندان پاکستان کے خلاف پراکسیز کا کردار ادا کر رہا ہے۔ لاہور کے علاقائی ڈیفنس میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی کار کے قریب ہوائی فائرنگ۔ پولیس کے مطابق کار سوار نوجوان نے وفاقی وزیر کی کار کو اوورٹیک کیا اور فائرنگ کی۔ ملزم کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، نوجوان نے ٹارگٹ کر کے فائرنگ نہیں کی۔ بالاکوٹ کے بالائی علاقوں میں موسلادھار بارش، برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے متعدد مقامات پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ کئی گاڑیاں نالوں کے قریب پھنس گئیں۔ ریسکیو ٹیمز نے شہریوں اور سیاحوں کو باحفاظت ریسکیو کر لیا۔ مانسون کی بارشوں کا دوسرا اسپیل آج شروع ہوگا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل چھا گئے۔ لاہور، فیصل آباد، سرگودا، مری، گلیات میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں وقفے وقفے سے تیز بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان میں آج اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں کل سے بارش ہوگی۔ کراچی میں ہاکس بے پر نہاتے ہوئے 6 افراد سمندر میں ڈوب گئے۔ تمام افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ بے ہوشی کی حالت میں 2 افراد ہسپتال منتقل۔ راولپنڈی کے نالا لائی میں ڈوبنے والے بچے کی لاش نہ مل سکی۔ والد کی لاش گزشتہ روز نکال لی گئی تھی۔ ایک روز پہلے 7 سالہ بچے کو بچانے کے لیے والد نے نالے میں چھلانگ لگائی۔ دونوں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ کراچی کے علاقے رنچوڑ لائن میں نجی بینک کے اے ٹی ایم میں دھماکے سے مشین 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق پہلے اے ٹی ایم میں تکنیکی خرابی ہوئی۔ تکنیکی خرابی کے بعد اے ٹی ایم میں آگ لگی اور پھر دھماکہ ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وینزویلا کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ نائب وزیر اعظم کا وینزویلا میں زلزلوں پر پاکستان کی جانب سے تعزیت کا اظہار۔ وینزویلا کے وزیر خارجہ نے امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے برقرار رکھنے اور جلد ملاقات پر اتفاق۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کہا، موسمیاتی تبدیلی عصر حاضر کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ بڑھتے درجہ حرارت کے باعث گلیشیئر خطرے سے دوچار ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی پر قابو نہ پایا گیا تو ناقابل تلافی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سیلاب انسانی تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ دہائی میں سیلاب کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں گئیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک کی سروس دنیا بھر میں متاثر۔ آؤٹ ریچ ٹریکنگ ویب سائٹ کے مطابق ہزاروں صارفین کو لاگ ان، ویب سائٹ اور ایپ استعمال کرنے میں مشکلات کا سامنا۔ میٹا کی جانب سے تاحال خرابی کی وجہ سے متعلق کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ دو فوجیوں کی ہلاکت کے بعد امریکہ کے ایران پر مزید حملے۔ امریکہ نے ایران کے ساحلی شہروں اور جزیروں کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام کے مطابق ایرانی فوج کی ساحلی نگرانی، فضائی دفاعی تنصیبات، میزائل اور ڈرون ذخیرہ گاہوں پر بمباری کی گئی۔ پاسداران انقلاب کے دستوں کو بھی حذف بنایا گیا۔ ایران کے حملوں میں اردن میں 2 امریکی ہلاک اور 1 لاپتہ ہوا تھا۔ ایران کا امریکہ سے مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد معطل کرنے کا اعلان۔ کہا 6 جولائی سے امریکی حملوں میں 50 افراد شہید، 500 سے زائد زخمی ہوئے۔ ایرانی
فوج کے کویت میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون حملے، اسلحہ ڈپو، ریڈارز تباہ۔ ایرانی فوج نے کہا حملے ایران پر امریکی حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کا امریکہ کو تباہ کن جواب دینے کا انتباہ۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ 2 فوجیوں کی ہلاکت کے جواب میں تہران پر جوابی حملے کیے۔ واقعہ ثبوت ہے کہ ایرانی کتنے خطرناک ہیں۔ امریکی فوجیوں کی افسوسناک ہلاکت کے بعد کارروائی ضروری ہے۔ ان فوجیوں نے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے جان دی۔ اگر ایران کو نہ روکا گیا تو پورا خطہ مزید بڑے تنازع کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی بار بار خلاف ورزی کی۔ ثابت ہو گیا کہ امریکی صدر کے دستخط کی کوئی حیثیت نہیں۔ بالادستی، توسیع پسندی اور جارحیت امریکی ڈاکٹرائن کا حصہ ہیں۔ ایران میں اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سیاسی اختلافات کو ہوا دینے سے اجتناب کیا جائے۔ ایرانی عوام اور حکام تقسیم اور تصادم سے بچیں۔ امریکہ کو ایسا سبق سکھائیں گے جو وہ کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی، خام تیل کی قیمتوں میں $3 سے زائد اضافہ۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $88 فی بیرل سے اوپر، WTI کی قیمت $82 فی بیرل سے زائد، مربان کی قیمت $81 فی بیرل سے زائد۔ بالاکوٹ کے بالائی علاقوں میں موسلادھار بارش، برساتی نالوں میں طغیانی، لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے متعدد مقامات پر ٹریفک کی روانی متاثر، کئی گاڑیاں نالوں کے قریب پھنس گئیں۔ ریسکیو ٹیمز نے شہریوں اور سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کیا۔ مانسون کی بارشوں کا دوسرا سپیل آج شروع ہوگا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل چھا گئے۔ لاہور، فیصل آباد، سرگودا، مری، گلیات میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں وقفے سے تیز بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان میں آج اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں کل سے بارش ہوگی۔ راولپنڈی کے نالالائی میں ڈوبنے والے بچے کی لاش نہ مل سکی۔ والد کی لاش گزشتہ روز نکال لی گئی۔ 1 روز پہلے 7 سالہ بچے کو بچانے کے لیے والد نے نالے میں چھلانگ لگائی، دونوں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ سانحہ زیارت میں شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ زیارت کے مختلف علاقوں میں ادا، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شہداء کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقہ LA 24 کے انتخابات ملتوی۔ آزاد امیدوار زاہد یاسین کے انتقال کے باعث 27 جولائی کو حلقے میں الیکشن نہیں ہوگا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق حلقے کے لیے بعد میں کراچی سے لاہور اسلام آباد کا سفر مزید مہنگا، ٹرانسپورٹرز نے 300 روپے تک کرائے بڑھا دیے۔ کراچی سے اسلام آباد کا کرایہ 8,350 روپے مقرر، لاہور اور ملتان کا کرایہ 8,100 روپے کر دیا گیا۔ پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 7% اضافہ، گڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایوں میں 10% اضافہ کر دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی روزانہ قیمتوں کے نظام کے نفاذ کے لیے خصوصی کمیٹی قائم، وزیر پیٹرولیم کی زیر صدارت اجلاس میں مشاورت۔ علی پرویز ملک نے کہا قیمتوں کا تعین شفاف فارمولہ سے کیا جائے گا، ناجائز منافع خوری کو ختم کر رہے ہیں۔ اوگرا سمیت دیگر شراکت داروں نے نئے نظام پر تجاویز پیش کر دی۔ فیفا ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے 60 سال بعد تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ سنسنی خیز میچ میں فرانس کو 4 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دے دی۔ انگلینڈ کی طرف سے ساکا کی شاندار ہیٹرک۔ پہلے ہاف میں انگلینڈ نے 4 گول کر کے میچ کو یک طرفہ بنا دیا۔ دوسرے ہاف میں فرانس کا کم بیک، انگلینڈ کے خلاف 4 گولز داغے۔ امباپے نے 2 جبکہ بارکولا اور عثمان ڈیمبلے نے 1-1 گول کیا۔ میچ کے آخری لمحات میں ساکا اور جوڈ بیلنگم کے گولز نے انگلینڈ کو کامیابی دلا دی۔ گولڈن بوٹ کی ریس میں امباپے سب سے آگے، فرانس کے سپر سٹار فٹ بالر کی فیفا ورلڈ کپ میں گولز کی تعداد 10 ہو گئی۔ میسی 8 گولز کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ امباپے کا ایک اور اعزاز، ورلڈ کپ مقابلوں میں سب سے زیادہ گولز کا ریکارڈ توڑ دیا۔ امباپے کے گولوں کی تعداد 22 ہو گئی، میسی کے ورلڈ کپ مقابلوں میں 21 گول۔ فٹ بال کی دنیا کے نئے چیمپئن کا تاج کس کے سر سجے گا؟ اسپین یا ارجنٹائن؟ میسی یا یامال؟ دفاعی چیمپئن ارجنٹائن ٹائٹل کا دفاع کرنے کے لیے پرعزم۔ دونوں ٹیمیں آج رات 12 بجے نیو یارک میں آمنے سامنے ہوں گی۔
वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, हुकूमत अवाम को रिलीफ देना चाहती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल से कमी का फायदा भी अवाम को मिलेगा। कोशिश है अवाम पर कम से कम माली बोझ पड़े। प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, अवाम रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल नहीं चाहते। हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी करे। कीमतों में इजाफे से महंगाई और ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा होगा। ओगरा के पास कीमतों पर अमल दरामद कराने का इख्तियार नहीं। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ पर मिल्कियत या कंट्रोल के किसी भी गैर कानूनी दावे को मुस्तरद कर दिया है। मुश्तरका एलामिया में कहा, आबनाए हुर्मुज़ में बैनुल अक़वामी जहाज रानी पर किसी किस्म के इजाजत नामे या फीस की मुखालिफत करते हैं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को गैर मशरूत और फीस के बगैर मुस्तकिल तौर पर जहाज रानी के लिए खुला रखे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान और कश्मीर के लाजवाल रिश्ते को चैलेंज किया जा रहा है। लंदन में बैठकर निफाक के बीज न बोएं। यहाँ ऐसे लोगों को पैसे न दें जो तकसीम फैलाते हैं। कश्मीर के मामले पर हम सब एक हैं। बहादुर सपूत मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। इज्जत उनका हक है। बिलावल भुट्टो ने कहा, बलोचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों से सियासी डायलॉग पर यकीन रखती है। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से वजीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात, सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, सानिहा ज़ियारत की तहकीकात के लिए लवाहिकीन के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन कायम। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। कलअदम TTP हो या BLA, सबको रॉ फंडिंग कर रही है। पाकिस्तान जैसे ही टेक ऑफ करता है, प्रॉक्सीज हमलावर हो जाती हैं। तशद्दुद और दहशतगर्दी को किसी सूरत भी जायज़ करार नहीं दिया जा सका। हमारा मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। बलोचिस्तान में अमन आएगा। हर शख्स किसी खौफ के बगैर आज़ादी से जिंदगी गुजार सकेगा। पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। कराची वाले घरेलू मुलाजमाओं से खबरदार। घरेलू मुलाजमा बनकर चोरियां करने वाली माँ बेटी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खवातीन घर के मालिकान पर एतमाद कायम करके वारदात करती थी। 75 लाख रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड, लोहे की तिजोरी और कैश बरामद। मुकदमात दर्ज। कोयटा और उसके गिरदोनवाह में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड। जलजले की गहराई 15 किलोमीटर और मरकज कोयटा से 37 किलोमीटर दूर शिमाल मशरक में था। पेंशनर्स और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा कम करके 12.96% मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर माहाना मुनाफा की शरह 11.52% मुकर्रर। सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 10% पर बरकरार रहेगा। शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट पर भी सालाना मुनाफा 12